نا کہ ہم لوگ ان سے کوشچنس کرتے ہیں. یہ والی چیزیں جو وہ پوچھ رہی ہے تو ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ آپ پاکستان آرمی کے آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ سوری. مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو اٹھایا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عورتوں کو جو جا کے تو جیلوں کے اندر رکھ دیا، ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، ان کو بھی اٹھا کے رکھ دیا، تو بچے کو پتا ہے کہ ان کا اچھا لیڈی قصور پلیز، یہ ان کی ٹیکٹکس ہوتی ہے، یہ جو جن کو یہ سو کولڈ لفافی جرنلسٹ یہ ٹریننگ دیتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ آنسر میں کوشچن کرنا ہے. یہ ان کی ایک سب سے بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے. ہاں جب وہ آپ جیسے کوئی بھی جب وہ آپ آئی کو تھی کوشچن کریں گے نا تو نا. انسٹیڈ آف گیونگ یو آنسر، وہ آپ کو شروع کریں گے آپ کے آنسر سے. دے ول ٹیک یو ٹو لیفٹ اینڈ رائٹ، اور پھر آپ سے کوشچن کریں گی. واٹ پھر اباؤٹ جب ازم کرتے ہیں نا، ابھی پھر جب آپ اس کوشچن کا بی جی ایف ٹی یہ جو ابھی جو مارنگ بلوچ جو آئی تھی، اس کے پاس انہوں نے اپنی ایک عورت بھیجی تھی کہ جاؤ جا کے کوشچن کر کے آؤ. کوشچن بڑے اس نے نارمل سے کیے، ایک دم سے وہ اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گئی کوشچنس کے ساتھ کہ آپ لوگ تو بی ایل او کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک دم سے اس نے اس طرح سے وہ اس کو غصہ دلانا شروع کر دیا. ان کو اسی وجہ سائڈ سے پہ رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو بھی جی کام ڈاؤن رہ کے بات کرنا چاہیے. ان کو اگر ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھیں جو یہاں جو باتیں ہوئی ہیں، یہاں کیا تھا؟ اگر آپ کیا سمجھتے ہو خان ریبیلین ہے، خان کے ساتھ ہو، آپ کے خان کے اگینسٹ ہو؟ یہ کوشچن آپ دیکھیں نا کہ لائن اور لینتھ کیسی جا رہی تھی. آپ کوشچن کچھ اچھا اس کا جواب مجھے دیں آپ، ہاں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا آپ کا کیا خیال ہے فوج کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں. اور یہ نیریٹو ایسے لے لیں کہ پھر اس کو آپ ایک ویڈیو بنا کے آگے پیش کرتے کہ خان کے سپورٹر تو نہ فلسطین کے ساتھ ہیں، نہ کشمیر کے ساتھ ہیں، نہ ایکس وائی زیڈ بلا بلا بلا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو دیکھو یہ آپ کی براڈ ہے. جب آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے آپ نے اپنا کوشچن رکھنا ہے. اور میں دیکھو بیچ میں روک دیتا ہوں کبھی کبھی، اچھا نہیں لگتا، مگر میں ان کو کہتا ہوں اسٹک ٹو دا کوشچن. اگر میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں فزکس کا اور آپ مجھے A4 پیج میتھمیٹکس کا دے رہے ہیں یا کیمسٹری کا، irrelevant ہے، آپ کو 0/0 مارکس ملیں گے. تو کانسنٹریٹ، تو آپ نے بھی ان کو زوم ان کرنا ہے. جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کو بولو جب ان کا سوال ہوگا مور دین ولنگ ان کا سوال آپ لے، مگر اپنے سوال کا آپ نے بولنے کہ اگر یا جواب دو یا نہ دو. ان کا اپنا ایسے کہ they don't have to give you answer for every question، مگر they don't need to go round. اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. صرف 2 بندے بات کر رہے ہیں، وہ پنگ پونگ ہو رہا ہے، کراس کوشچننگ ہو رہی ہے. تو بی لیٹ ایف دم. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے میرے سے ایک کوشچن کیا، جب میں نے آپ کو اس چیز کا آنسر دے دیا تو آپ اسی کو گھما پھرا کے اور کوشچنس کریں. کوئی بات نہیں. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کی جی اپنی انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے، ان کی سوچ کا، ان کی. دیکھو جب آپ کوشچن آؤٹ آف دا باکس کرتے ہیں، آپ نے افغانستان کی بات کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ افغانستان کی کرنسی ×4 ہے. ان کو پتہ نہیں تھا افغانستان میں آرمی ہی نہیں ہے، ان کی آرمی فزل آؤٹ ہو گئی تھی. ان کو نہیں پتا افغانستان میں ایئر فورس ہی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے سے ان کی طالبان ہی ہے نا، ابھی تو طالبان ہی ان کا سب کچھ ہے. نہیں، میں کہنے کا مطلب تھا کہ جو فزیکل، جس کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ فوج نہیں ہوگی تو آپ کیا کر لو گے، وہ بھائی آپ کے نیبر میں نہیں ہے فوج. ایران میں آپ کی فوج نہیں تھی جب ریولوشن آیا، انہوں نے چینج کر دیا. فوج کیا ہوتی ہے؟ I think 20-25 years they fought for their rights and in the end they got it. So یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نہیں، فوج آپ کی جو ہوتی ہے نا، ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فوج کیا ہے؟ فوج انسان ہے. انسان کون ہے؟ آپ کے دھرتی پہ رہنے والے لوگ. خالی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کیسے آپ ٹرین کرو گے. ہاں جی، فوج آپ کا ہے جیسے آپ نے درخت لگایا ہے. درخت آپ زمین میں لگاتے ہو، وہ بڑا ہو کے وہ پھل دے گا. فوج از ایگزیکٹلی لائک دیٹ. یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پیچھے سے باپ دادا کے لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے جا کے فوجی بننا ہے. ہمارا یہ پاکستان میں کون جی فوج کی ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، کئی لوگوں کا ہمارا بھی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ بچپن سے معاشرت علوم اور وہ کیا چیز ہے، وہ پاک اسٹڈی پڑھا کے لوگوں کا دماغ خراب کر دیے کہ ایسے بارڈر سے کوئی فوج آ کے آپ کے ملک پہ قبضہ کر لے گی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے. انہوں نے دنیا کے نقشے بنا دیے، ہر ملک کا انہوں نے ایک نقشہ بنا دیا ہے اور کہا ہے یہ آپ کے بارڈر ہیں، اس کے اندر آپ نے رہ کے کھیلنا ہے. تیمور، میں سمپلیفائی کرتا ہوں. سر ایک سیکنڈ، فوج کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے آپ کی جو ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں، وہ جو لوگ نہیں وہ جو باہر سے لوگ مفت کا سامان لے کے آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اسمگلنگ روکنی ہے آپ کی فوج نے. اور اگر کوئی ڈرگ ڈیلنگ روکنی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں تیمور، یہ بھی غلط ہے آپ کی بات تھوڑی سی.
پتہ ہے کیوں؟ UK میں آپ کو پتہ ہے فوج بارڈر پہ نہیں کھڑی ہوتی، یہ تو بارڈر تو روکتی نہیں ہے، ایئرپورٹ میں یا ان کے پورٹ میں تو ہوتی نہیں ہے. یہ ہم نے کانسیپٹ دیا کہ فوج کے پاس ہر چیز کا وہ الادین کا چراغ ہے. ہمارے فلڈ آتے ہیں تو ہماری فوج آ جاتی ہے، ہماری کیا کہتے ہیں فائر لگتی ہے ہماری فوج آ جاتی ہے. یہ کیا کریں، یہ کشتیاں فائر لے کے جا بریگیڈ رہے ہے ہیں. ہی نہیں پاکستان. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فائر بریگیڈ ہی نہیں ہے. وہ جو ہے نا وہ بس نام کا ہے. کہیں پہ بھی آگ لگ جائے تو آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ آگ کو بجھا سکے. یہ آپ کو پتہ ستارہ ہے ٹیکسٹائل مل سب سے بڑی پاکستان کی مل ہوتی تھی، BFT ستارہ بھائی ایک ٹیکسٹائل چھوٹا والی. سا واقعہ مجھے سنانے دیں یار. یہ دو دن پہلے کی بات ہے. میں ایک وہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اس کو میں نے ہاسپٹل سے اٹھایا. وہ کہ اس کو نا ایمبولینس ہاسپٹل لے گئی تھی. وہ واپس گئی تو اس کو پتہ چلا اس کے پاس چابیاں نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ گھر نہیں گھس سکتی تھی اور کوئی اس کا آیا نہیں تھا. مجھے اس نے کہا کیا، میں نے فون کیا 999 کو، میں نے کہا یہ مسئلہ، انہوں نے فائر بریگیڈ بھیج دی. 5 منٹ کے اندر فائر بریگیڈ آئی ہے اور اس کو انہوں نے کھول کے دیا دروازہ، اس کے گھر گئی ہے. پاکستان میں کیا پاک فوج آتی ہے کام کرنے؟ نہیں، یہاں پر ایک بار کیا ہوا، یہ جو آپ کا روڈ کے سائڈ پہ وہ نہیں ہوتی جو ڈرینیج ہوتی ہے، وہاں بلی کا بچہ گر گیا. کسی نے فون کیا فائر بریگیڈ کو، فائر بریگیڈ، بڑی فائر بریگیڈ آئی. آپ کو پتہ ہے تیموریاں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. وہ آئی ہیں، انہوں نے وہ مین ہول کھولا اور نیچے سے بلی کا بچہ نکالا. پاکستان میں تو انسان گر جاتا ہے، کوئی نہیں اٹھانے آتا. کوئی نہیں اٹھاتا. تو یہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ بارڈر پہ آرمی نے روکنا ہے. آرمی نے کیوں بارڈر روکنا ہے؟ ہماری آرمی سیمنٹ بنا رہی ہے، ہماری آرمی جو ہے وہ سونا یوریا بنا رہی ہے، وہ فروزن فوڈ بنا رہی ہے. یہ کس سینس میں یہ لوگ بنا رہے ہیں؟ وہ کسی نے ایگزیکٹلی. آج ان کو مجھے تو کوئی کسی نے رائٹ، ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں. اچھا وہ بنا کے بھی یہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، اور جو ہمارے جو ٹیکس ہے پاکستان کے لوگوں کا، اس سے بھی پیسہ لے رہے ہیں. تو یہ ہر طرح سے پاکستان کو جو نچوڑ رہے، اور زمین جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے DHA بنا لیتے ہیں، جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے زمین کو جی درویش بھائی آپ بولیں. جی درویش بھائی، اپنی طرف. جی جی. درویش بھائی آپ بولیں. اچھا آج جو کوئی بتا رہے تھے، یہ اپنے بھائی نے لکھا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ آسٹریلیا سے بھی 21 رن سے آج ہاں جی، افغانستان نے آسٹریلیا کو ہرا دیا. جی جی جی. ماشاءاللہ، تو وہ کرکٹ میں بھی آگے جا رہے ہیں. جی ہاں درویش دیکھیں بھائی ماشاء اللہ، اچھی بات ہے نا. ہم تو اللہ خوش رکھے. افغانستان دنیا میں نمبر 1 پہ جا رہا ہے. جس طرح سے سعودی عرب میں بھی وہ امن نہیں تھا جو افغانستان میں تھا کہ اذان ہو گیا آپ دکان کھلا چھوڑو، جو سامان کدھر ہی پڑا ہے ادھر ہی کھلا چھوڑو. تو کچھ سال پہلے ایسے ہی تھا. پوری دنیا میں نمبر 1 امن پر. یہ عمران خان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو افغانستان کا حکومت ہے یہ عورتوں کو پڑھانے نہیں دیتا ہے. پورا دنیا اس بات پر ناراض ہے. تو عمران خان بھی ہر بات کا ان کے پاس جواب ایسا بہترین جواب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسی ٹائم ہی جواب دے دیتا ہے. تو اس نے کہا دنیا کو ان عورتوں کے ساتھ ہمدردی کیوں نہیں ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، سوریا میں ہو رہا ہے یا اور دنیا میں ہو رہا ہے. مگر یہ اپنے مفاد کے لیے یہ انسانیت کا وہ نام لے کر، حالانکہ انسانیت تو سب سے زیادہ یہ لوگ پامال کر رہا ہے. جو قرآن میں کہ یہ لوگوں کو جب کہا جائے کہ آپ فساد مت کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم امن لاتا ہے، حالانکہ امن نہیں، یہی فسادی لوگ ہیں. جتنا دنیا میں فساد ہے، ایک غریب بندہ فساد کے لیے فارغ نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. یہ لوگ فساد بنا کر ایک دنیا کا نظام ہے، یہ امتحان ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من جی. آپ اس کی مثال نا وہ دے لیں، یہ جو ملالہ یوسف ہوئی ہے، وہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں وہ کیا بتاتی پھر رہی ہے. وہ یہاں پہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. طالبان جو تھے نا یہ پڑھنے نہیں دیتے. آپ نے کبھی اس کے پرانے والے وہ اٹھا کے دیکھے؟ آپ نے یہ بات کی تو مجھے یاد آ گیا، یہ تو یہاں پہ آ کے یہ جو نکلی ہے نا پاکستان سے، یہ یہی اس طرح کا ڈرامہ کر کے نکلی ہے کہ پاکستان میں نہ تعلیم ہے، نہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، نہ کچھ کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ وہ اس چیز کا انعام لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں یہاں پہ آ کے. پھر اسی وجہ سے پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے، ترقی کیا ہوا ملک نہیں ہے. حالانکہ پڑھائی ہر ایسا جگہ ہے. پہ پاکستان میں ہوتی ہے. ایک دوسرا بات میں نے سنا ہے کہ IMF جب قرضہ دیتا ہے مختلف شرائط بھی رکھتا ہے. مختلف شرائطوں میں یہ شرائط بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکے کالج میں ایک ہی بینچ پر وہ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر یہاں پاکستان کے جو کالجز ہے وہ پڑھائی کرتا ہے. درویش بھائی ایسی بات بھی نہیں ہے یار.
اور دوسری بات ہے وہ کابل کی میں نے اور آگے پیچھے ویڈیوز دیکھی ہیں کچھ تھوڑے دن پہلے، ان کی عورتیں ابھی بھی وہ جو فارسی ہیں وہ ابھی بھی پینٹ پہن کے جینز پہن کے گھوم رہی ہیں، طالبان ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں. یس تو اور وہ کیا کہتے ہیں، اسکول کالج بھی کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پراپوگنڈا ہے، آپ ان کے پراپوگنڈے میں مت آئیں. وہ طالبان بھی دنیا دیکھ کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ آپ کو لڑاتے کیسے ہیں، ان کی گیم کیا ہے. تو آپ ان کی گیموں میں آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو پاک فوج سمجھاتی ہے کہ بھئی ایسے 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 لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ بات ہے، پاکستان میں آ مگر کے تو لوگوں کی حالات خراب ہو جائے گی. افغانستان میں جو ہے مرد کا دکان جو کپڑے بیچنے والا ہے، جو عورتوں کا سامان بیچنے والا ہے، وہ منع ہے. تو وہ لوگوں نے ایک مال بنایا ہوا ہے، وہاں دکاندار بھی عورت ہے، وہاں خریدار بھی عورت ہے. دوسرا مرد ادھر وہاں منع ہے، لڑکا منع ہے. تو جب ایسا کام اور کاروبار اپنی قوم کو دینا، پھر امن سے، پھر آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا عورت محفوظ ہے، تو کیا بھلا یہ خوشی نہیں، یہ تو بڑی سکون کی بات ہے. تو یہ بنیاد ہوتی ہے جب انسان کا عزت یا عورت کا عزت جو اسلام میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے نا. یہ تو ابھی وہ ثابت کر کے رہے گا انشاءاللہ. یہ جو افغانستان ہے، ان کو ڈاکٹر بھی باہر ملکوں سے جیسا ایک شاہی، جیسا عربستان ممالک ہے، یہ شاہی ہے. پوری دنیا میں الیکشن وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، مگر عرب لوگ وہ شہزادے ہوتے ہیں. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے اور اللہ نے ان کو عزت دیا. تو اسی طرح افغانستان میں جو ووٹنگ کا جو سسٹم تھا، جو جمہوریت کفریہ جو نظام تھا، وہ پورا جڑ سے اکھڑ گیا. یہی طالبان رہے گا، ان میں جو مر جاتا ہے آگے دوسرا ان کا نظام رہے گا. اور یہ جو ابھی ہے نا، یہ ایک سال میں آپ دیکھو افغانستان دنیا کا ساتھ آگے پہنچ جائے گا. اسلحہ بھی اللہ نے دیا، ہیلی کاپٹر بھی اللہ نے دے دیا. کچھ نہیں تھا، صرف کلاشنکوف اور زیڑکی مشان، زیادہ سے زیادہ راکٹ لانچر. اس سے پھر 20 سال ثابت قدم رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ٹینک بھی دے دیا، اسلحہ بھی دے دیا، ہیلی کاپٹر، کبرا ہیلی کاپٹر کسی کے پاس نہیں، وکٹر بند گاڑی. تو یہ ایمانداری اور اسلام جتنے بھی دنیا میں تاریخ میں اگر کسی نے صحیح مضبوط سلطنت کیا تو وہ اسلام کا نظریہ لے کر کیا. سلطنت عثمانیہ، یہ عرب ممالک سب میں ان کا سلطنت تھا. تو وہ اس کا آپ دیکھو ارطغرل غازی کا وہ حق ہے، وہ صحیح کہانی ہے. اگر بنایا اور لوگوں نے، مگر کہانی صحیح ہے. کہانی میں کوئی ایک زیر پیش بھی رد و بدل نہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام کا کہانی بنایا تو ایران نے، مگر وہ لکھا ہے قرآن سے لکھا ہے، ایک حرف بحرف ان میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. اور جو وہاں کا سسٹم تھا اس زمانے کا، اسی طرح گدے گاڑی کچھ نہیں، پرانا انداز میں بنا ہے. تو اس میں سبق ہے. تو اللہ خوش رکھے بھائی لوگوں کو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جج عدالتی یہ کہتی ہے کہ ہم آندھے بار بار کہتے ہیں ہم آندھے گونگے بیرے، پھر بھی ہم لوگ جب تک یہ پولیٹکس کو ہم ختم نہیں کرے گا تو وہ حقیقی کا معنی کیا. ہم بار بار زبان سے کہتے ہیں حقیقی آزادی جمہوریت میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی. حقیقی جو آزادی، جو اسلام کا نظریہ ہے، جس میں امن ہے، جس میں خوشی ہے. ہاں، چاہے جوان لڑکی باہر جائے، چاہے میرا ماں الگ ہو جائے، چاہے وہ رات ہو چاہے وہ دن ہو، وہ ایک دم محفوظ ہے. نہیں تو وہ پورے کے پورے علاقے، جس علاقے میں ظلم ہو جاتا ہے وہ پورے علاقے کو سزا دیا جاتا ہے، پورے علاقے کو. تو پورے علاقے والا پھر کوشش کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم کو سزا ملتے ہے. تو یہ امن کوئی بھی خراب کرے گا، حکومت سے پہلے وہ لوگ لڑے گا، اپنے بچاؤ کے لیے لڑے گا. یہ ایک امن کا ایک نظام ہوتا ہے کہ آپ جہاں ظلم ہو گیا وہاں کا پورے علاقے کو سزا دے دو. یا چھوٹے بچے دکاندار سے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ادھر. پاکستان اسلامی ملک تو کیا، یہ تو انسانیت سے بھی بدترین ہے پورا. جب گورنمنٹ ہے یا عوام ہے. اللہ کچھ رکھے بھائی لوگ. اور جو بہاولپور میں جو واقعہ آیا، تو ہمارا جو اگر تعلیم ہے تو وہ تعلیم بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارا تعلیموں میں کیا سکھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، کیا درس دے رہا ہے. تو یہ جو پولیہ دے رہا ہے، پولیہ زبردستی دے رہا ہے.
ہمارے اپنے ڈاکٹر نے آج تک نہیں چیک کیا کہ پولیا ہے کیا چیز, کیا کیمیکل ہے, کوئی طاقت ہے, کیا چیز نہیں چیک کر سکتا ہے کیونکہ یہ غلام ہے. تو آپ اپنے نسلوں کو کیا صحت مند بنائے گا؟ ایک لیڈر وہ قوم کا باپ ہوتا ہے اور قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. بچے, قوم اور سردار اور قبیلے یہ ایک الگ قانون ہے, روایات ہے, ثقافت ہے. یہ ثقافت سے ہم ہٹ کر ایک دنیاوی وہ جو جھوٹا سیاست ہوتا ہے ہم ان کے لگے رہتے ہیں. تو عورتوں کا اگر تعلیم ہے تو وہ بھی امن میں نہیں ہے. جو ہمارا محافظ ہے ان کو کیا پتہ نہیں, یہ چیخ و پکار آسمان تک چلا جاتا ہے. وہ چیخ پکار ہم صرف ویڈیو میں تھوڑا سا دیکھ کر ہمارا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ کیا نہیں ہو رہا ہے. یتیم کا گھر میں کیا گزرتا ہے, بیوہ کا زندگی میں کیا گزر رہا ہے. ہاں وہ بھوکا بھی ہے, وہ بدامن بھی ہے, وہ محفوظ بھی نہیں ہے, وہ پریشان بھی ہے, وہ جہنم میں رہ رہا ہے. تو پھر ایک ریاست ہوتی ہوئی انسان کا پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ یہ دنیا میں انسان آیا, چاند بھی ان کا خادم ہے, آسمان بھی ان کا خادم ہے, پہاڑ, ہر چیز یہ انسان کے لیے. تو پھر یہ انسان پیدا کیوں کیا؟ کس کا اس کا مقصد کیا؟ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کام اللہ کا ہے یہ اشرف المخلوق ہے. اور جب فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں, انسان کو اتنا فضیلت, اتنا درجہ لانے دیا. مرد کو, پہلے مرد کو بنایا خلیفہ زمین کے لیے. تو پھر یہ خلیفہ کا کام ہے کہ وہ اللہ والا کام کرے. اللہ والا کام عدل ہے, اللہ کا محبت لے کر اس کے مخلوق میں عدل کرنا, مظلوم کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ دینا. یہ اصل انسانیت کا جو قانون ہے. وہ تمام مذاہب, تمام دنیا کا مذاہب جو ہیومن رائٹس میں پتہ نہیں کیا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ ہے تو انسانیت. نارمل زبانوں میں بات کیا کرے تو اچھا ہے. انگلش کا الفاظ ہم لوگوں نے اتنا مشہور کیا کہ کوئی لوگ سمجھتا بھی نہیں ہے. ہم جیسے ان پڑھ لوگ نہیں سمجھتا ہے کہ کیا مطلب, بعد میں سمجھا. تو جس طرح کرپشن ہے, کرپشن انگلش کا لفظ ہے. ان کو ہمارے قومی زبان میں آسان سا الفاظ اور بہترین الفاظ حرام خوری ہونا چاہیے. کرپشن کا مطلب حرام خوری جاتا ہے. سب میں تھوڑا سا غیرت بھی آ جاتا ہے. الفاظ ایسے الفاظ کہ وہ ان کا حق کو اور ان کو سمجھ جائے. تو یہاں انسان درختوں کا بھی آپ حفاظت کرے گا پر فرض ہے. ہم کو پتہ ہے کہ یہ درخت عبادت کر رہا ہے. تو اسی طرح چرندے پرندے ہر چیز یہ جو بے زبان ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے. اگر وہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو یہ انسان کا شکوہ اللہ کا ساتھ کر رہا ہے. اور جو ہزاری اور فریاد اور چیخ و پکار ظالم کے مظلوم کا, تو یہ مظلوم کا چیخ و پکار ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے. کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہے, اسلام ملا, ایمان ملا. اسلام تو ایک صرف قبول کرنا ہوتا ہے, اور جو مومن ہوتا ہے ایمان وہ ایک نور کا جھلک ہوتا ہے. وہ یعنی وہ عشق میں چلا جاتا ہے. مجنون کا ایک فکر ہے کہ انسان عشق جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے, اور جھکنا عبادت کا نام ہے. جھکنا عبادت کا نام ہے. عشق جب حد سے بڑھ جائے تو انسان جھک جاتا ہے, اور جھکنا عبادت کا نام ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. تو عشق الہی حق ہے, عشق انسان کوئی نہیں. عشق کا لفظ نہیں دے سکتا ہے. عشق مقدس ہے. تو اللہ خوش رکھے بھائی لوگ. بہت شکریہ درویش بھائی. کوئی ہے ہمارے ساتھ بھی؟ بی ایف ٹی بھائی, لیڈی پولیس. جی ادھر ہی ہیں. اچھا زبردست. اکثر درویش دم کر دیتا. جب بھی بات کرتا ہوں تو سب ایسا دم ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی جادو یا دم کیا ہو, ایسا سب پتہ نہیں. اور میں بھی ٹھنگی مارتا ہوں, بات ایک شروع کرتا ہوں اور پتہ نہیں کدھر کہاں پہنچا دیتا ہوں. سٹارٹ کہیں سے اور اینڈ کہاں پہ. تو ہم لوگ
انسان ہمارا پشتو میں شعر ہے، لوئی مذہب انسانیت ہے، بڑی مذہب انسانیت ہے، محبت بڑی سجدہ. اور یہ ایک شاعر ایک وہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو بابا ہوتے ہیں، جو یعنی ولی ہوتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ میں شعر اور شاعری کہ ان کا پھر بہت گہرائی سے معنی ہوتے ہیں. تو انسانیت کا ساتھ محبت و اللہ کا محبت لے کر ہم دنیا میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا دار المشقت ہے، آخرت دار البقاء ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا انعامات ملتا رہتا ہے. تو دنیا دار المشقت ہے، اس لیے انسان کا محبت انسان کے ساتھ. یہ جو کافر ہے، یہ ہندو ہے، پالا پالا، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، ان کو سلام نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کھانا نہیں کر سکتا ہے. یہ انسانیت کا خلاف ہے. انسانیت پھر سب سے بہترین انسانیت اسلام سے کہا رہا ہے. محبت کا درس، پیار کا درس، سہارے کا درس، ہمدردی کا درس، احساس کا درس، یہ تجھے اسلام دے رہا ہے. تو ہم مسلمان یہ کہہ رہا ہے پالا کافر ہے، پالا کافر ہے. وہ ایک انسان ہے، اس کے ساتھ ہم بیٹھے گا نہیں تو ان کا محبت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ وہ ہمارا محبت کیسے لے لے گا؟ تو اصل جو ہوتا ہے وہ انسانیت ہے، اور انسانیت بہت بڑی عبادت ہے، ایک بڑی مذہب ہے جو تمام مذاہب قبول کرتا ہے. تمام مذاہب قبول کرتا ہے. تمام باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر انسانیت کا جو قانون ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. پھر بہترین انداز اسلام نے دیا. تو پھر ہم اسلامی ملک میں رہتے ہوئے پھر ہم یہ شکوے شکایت کرتے ہوئے موت ویسی ہے، ویسے ہی آنا ہے، ویسے ہی آنا ہے. ہم دنیا بھی کھایا، سب کچھ کھایا پیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں اللہ ہم کو موت شہادت بھی دے تاکہ ہمارا گناہ ہمارا نیکی میں بدل جائے. وہی بادشاہ ہے، وہی قدرت والا ہے. ایسا وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کا ایک لفظ اللہ کو قبول ہو جائے کہ ان کا وہی کافی ہے. ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا لگے تو وہی انسان کے لیے کافی ہے. جس طرح سے سورۃ یاسین میں حبیب نجار کا واقعہ ہے. یہ حبیب نجار نے صرف یہ کہا کہ میرا کیا ہے کہ میں اللہ کا عبادت نہ کروں، میرا جان بھی اسی کا ہے، روح بھی اسی کا ہے، روح کا مالک بھی وہی ہے، جان کا مالک بھی وہی ہے. تو پھر میرا کیا ہے؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اس نے پیدا کیا اور اسی طرح پھر بھی لوٹتا ہے. جان بھی اس کا ہے، روح بھی اس کا ہے، اور پھر وہی ہم کو لوٹا بھی دیتا ہے. تو پھر ہم کیسے اس کا عبادت کریں؟ اللہ خوش رکھے بھائی لوگوں کو. افغانستان زندہ باد. عمران خان نے کہا کہ پنجاب اور سندھ کا جو ایریا ہوتے ہیں ان میں تاریخ گواہ ہے، ان میں کبھی ظلم کے مقابل کوئی نہیں اٹھا. یہ کل پرسوں ایک ویڈیو میرے ساتھ آیا، میں نے شیئر بھی کیا. اور ایسا ہے، اتنا تھوڑا بہت ہم بھی پڑھ چکے ہیں، تاریخ کو پڑھ چکے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ کبھی یعنی جاگیردار اور یہ وغیرہ وغیرہ. ہمارا پٹھانوں میں جو خان وہ کہتا ہے، ہم لوگ پٹھان ہیں، خان نہیں ہے. خان خائن کو کہتا ہے. خان وہی خان تھا جو انگریز کا گھر کا سامنے وہ کتے نہلاتا تھا. ان کو خان اسی کو ہم کہتے ہیں جس کا زمین زیادہ ہو. پنجاب میں لوگ چودھری کہتا ہے، پتہ نہیں سندھ میں وڈا سائیں کہتا ہے. تو یہ لوگوں کو اتنا زمین کہاں سے ملا؟ آسمان سے گر کے آیا یا ان کا یہ باپ کا حکومت گزرا ادھر؟ یہ لوگوں کو غلامی میں ملا. وہی میر جعفر میر صادق صرف میر جعفر کی وجہ سے اور پتہ نہیں پورا ایشیا یہ فرنگی کا غلامی میں رہا. 300 سال رہا، کتنا رہا. ٹیپو سلطان کا باقیات ہے، وہ بھی ہمارا بابا قوم ہے. ٹیپو سلطان جو بھی حق کی لے وہ سب ہمارا ہے. جبرائیل علیہ السلام ہمارا ہے. تو جتنا فرشتے وہ ہمارا ہے، تمام انبیاء ہمارا ہے، تمام صحابہ ہمارا ہے، تمام اولیاء ہمارا ہے. تو یہ صراط المستقیم ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا. یہ سب انہی معزز مجلسوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر میں ان کو اٹھاتا ہے. تو ہم کو ہمدردی بھی ہونا چاہیے. ہمدردی پھر ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت کرنے کے لیے چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ جانی ہو. اگر آپ کا جان کا وقت نہیں ہے، آپ کا بیزی ہے آپ کا کام کی وجہ سے، تو ایسا ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اجازت دیا کہ آپ اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کرو، اپنا باغ کا جو آپ کا ضرورت ہے کرو. مشکل نہیں ہے، کرنے والے چلانے والا اللہ ہے.
مگر پھر آپ کا حق ہے کہ آپ بیت المال اپنے حصے سے آپ ڈال دیا کرے. تو یہ پھر ایک تاریخ قائم کرنے کا وقت آ گیا. ہاں پہنچ گیا ایک دم تاریخ قائم کرنے کا وقت. تو اس تاریخ قائم کرنے کا وقت میں ہم لوگ سیاست میں لگے رہے اور یہ دعادار تقریروں میں لگے رہے. دعادار تقریر ایسا دعادار تقریر کیا بس وہ میرا یا اگلا الیکشن میں جیت جاتا ہے. دعادار تقریر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو الیکشن میں جتوائے. شہباز شریف بہت دعادار تقریر کرتا ہے مگر وہ تھوڑا سا سست ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہ اس کا ہر تقریر لوگ مذاق بنا دیتا ہے, نہیں تو وہ کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے مگر اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.